نور ایک 18 سال کی لڑکی تھی اور وہ اسلام آباد میں رہتی تھی۔ نور انتہائی خوبصورت تھی، اس کو جو بھی دیکھتا وہ اپنی نظریں ہٹا نہ پاتا، لیکن نور کا مقصد صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا تھا۔ اس کا ذہن پڑھائی کے علاوہ کہیں اور جاتا ہی نہیں تھا۔ وہ آکسفورڈ یا ہارورڈ جیسی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ نور کی 3 بہنیں اور بھی تھیں اور اس کے والد ایک آئل پلانٹ میں کام کرتے تھے اور امی ایک یونیورسٹی میں لیکچرار تھیں۔ دوستو، نور پڑھائی میں بے حد ذہین تھی اور ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے والدین کو بھی اپنی بیٹی پر فخر تھا۔ جب نور FSC کر چکی تھی اور اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی تو ایک دن اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی اور اس کو بتایا کہ اس کا ایک رشتہ آیا ہے۔ پہلے تو نور ہنس پڑی۔ اس نے کہا کہ ماما آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں تو ابھی پڑھائی کر رہی ہوں۔ لیکن اس کی امی سنجیدہ تھی۔ نور نے کہا کہ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اس کی امی نے بتایا کہ وہ بہت خوش نصیب ہے کہ اس کے لیے امریکہ سے رشتہ آیا ہے۔ وہ لڑکا 28 سال کا ہے اور ایک مشہور IT کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ اس لڑکے کی بہن نور کی امی کی دوست تھیں۔ اس لڑکے نے نور کو پاکستان میں کہیں شادی پہ دیکھ لیا تھا اور نور پہلے ہی نظر میں اس کو بہت خوبصورت لگی اور اس نے نور کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ کئی مہینوں تک نور اپنی ماں کی منتیں کرتی رہی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور وہ ابھی شادی کے لیے تیار بھی نہیں ہے، لیکن اس کی امی نے اس کی ایک بات نہ سنی اور کہا کہ ایسا موقع پھر نہیں آئے گا۔ اس کی امی نے اسے یقین دلایا کہ اس کے سسرال والے اسے آگے امریکہ ہی پڑھائی بھی کرنے دیں گے۔ نور نے جب اپنی دوستوں کو سب کچھ بتایا تو انہوں نے نور کو کہا کہ تم پاگل ہو اور اللہ نے تمہیں اتنا اچھا موقع دیا ہے کہ تم امریکہ جا کے اپنی نئی زندگی شروع کرو گی۔ لیکن نور ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ نور شادی کے بھیانک خواب دیکھتی رہتی تھی۔ وہ خواب میں اپنے آپ کو ایک کوٹھڑی میں قید دیکھتی اور یہ خواب دیکھ کر پسینے میں شرابور ہو کر جاگ جاتی۔ اس کی ماں اسے تسلی دیتی اور بتاتی کہ وہ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہے۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے نور کی امی نے فیصلہ کیا کہ اس کی بات اس کے ہونے والے خاوند سے، جس کا نام عاصم تھا، کرائی جائے۔ نور کو اس کے متعلق کچھ نہیں پتا تھا، لیکن عاصم سے بات کرتے وقت ایک ہی سوال اس نے عاصم سے پوچھا کہ کیا وہ اسے آگے پڑھنے دے گا۔ بس عاصم نے اسے یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا اور وہ اسے پڑھائی سے کبھی نہیں روکے گا، بلکہ اس معاملے پر اس کو جو بھی سپورٹ درکار ہوگی وہ اسے دے گا۔ عاصم 1 مہینے بعد اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ گیا اور نور نے اسے پہلی بار اپنے سامنے دیکھا۔ 5 دن بعد نور کی شادی ہونی تھی، جو کہ اسلام آباد میں ہی منعقد ہو رہی تھی۔ یہ شادی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رکھی گئی اور تقریباً 200 لوگوں کو انوائٹ کیا گیا۔ نور ابھی بھی وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگلے دن ولیمہ تھا جو انتہائی شاندار طریقے سے منعقد کرایا گیا۔ عاصم اگلے 1 ماہ تک اسلام آباد میں رہا، لیکن وہ دونوں ایک ساتھ نہ رہے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ میں اکٹھا رہا جائے گا۔ عاصم نے نور کے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی بن چکے تھے، لیکن ان میں ابھی کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ عاصم اور نور دونوں اس ماہ میں روزانہ ملتے اور فون پر ہر وقت بات کرتے۔ اب نور اپنی شادی کے بارے میں کافی آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ عاصم سے کافی فرینک ہو چکی تھی، لیکن اسے اپنے شوہر کے بارے میں کوئی چیز خاص اچھی نہیں لگی۔ عاصم اتنا سمارٹ اور فنی نہیں تھا، بس وہ ایک نارمل سا انسان تھا۔ لیکن عاصم سے شادی کرنے کے بعد نور بے حد خوش تھی اور عاصم تو ویسے ہی بے حد خوش تھا۔ وہ اتنی خوبصورت بیوی پا کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں نور کے امیگریشن پیپرز آ گئے اور وہ عاصم کے ساتھ امریکہ چلی گئی۔ وہ اپنے من میں کئی سارے خواب سجا کے پاکستان سے امریکہ پہنچ چکی تھی۔ عاصم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ عرصے تک بچوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچے گا اور نور کو پڑھنے دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جس دن نور امریکہ پہنچی، اس کی اگلی رات ہی عاصم نے نور سے بچوں کی خواہش ظاہر کر دی۔ نور گھبرا گئی، وہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی اور اس نے عاصم کو اس کا وعدہ یاد دلایا، لیکن عاصم باضد تھا۔ نور عاصم کو نہ نہیں کر سکتی تھی اور عاصم کے آگے وہ مجبور ہو گئی تھی۔ یہ سلسلہ روزانہ چلنا شروع ہو گیا۔ نور اپنے والدین، دوستوں اور اسکول کو بے حد یاد کرتی۔ وہ اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ نور بہت کمزور ہو گئی تھی۔ عاصم نور کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو پتہ چلا کہ نور پریگننٹ ہے۔ عاصم تو یہ جان کر بے حد خوش ہوا، اسے ہمیشہ سے بچوں کی خواہش تھی۔ نور بھی ماں بننے کی خوشی میں باقی سب بھول گئی۔ عاصم نور کا بے حد خیال رکھتا، آفس سے روزانہ اس کو فون کرتا اور اس کا حال پوچھتا۔ نور بے حد خوش تھی کہ اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ لیکن یہ سب تب تک ہی ہوا جب عاصم نے نور کو بتایا کہ اس کے ماں باپ پاکستان سے امریکہ انہی کے ساتھ رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نور اور عاصم اب ایک بڑے روم سے ایک چھوٹے سے روم میں شفٹ ہو گئے تاکہ عاصم کے والدین آرام سے رہ سکیں۔ لیکن اب عاصم نور کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتا تھا۔ عاصم اگر اس کی طرف توجہ دیتا تو عاصم کی ماں پریشان سی ہو جاتی۔
کچھ ماہ کے بعد ان کے یہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی اور عاصم نے ایک بڑا گھر کرائے پر لے لیا، لیکن نور کے ساتھ اس کا اور اس کے والدین کا رویہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اسے اکیلے گھر سے باہر نہ جانے دیتے، اس کے فون کو روزانہ چیک کیا جاتا اور نہ ہی اسے کوئی جیب خرچہ دیا جاتا۔ وہ آگے پڑھنے کا خواب تو دیکھنا چھوڑ ہی چکی تھی، اس کی نظر میں اب یہ ناممکن سا تھا۔ اس کی ساس اس کو اپنے پرانے کپڑے پہننے کو دیتی، اس کا شوہر اکثر دوسرے کمرے میں اکیلا سوتا تھا۔ اگر وہ کوئی کام ٹھیک سے نہ کرتی تو اس کو اس کے ساس سسر اور شوہر کی طرف سے تانے سننے کو ملتے۔ اگلے 2 سالوں میں یہ ظلم بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ عاصم اس کو تھپڑ تک مارنا شروع ہو گیا تھا اور کبھی اس کا بازو کھینچتا اور اس کے منہ پہ پانی کا گلاس دے کر مار دیتا۔ دوستو، امریکہ میں گھریلو تشدد پہ قانون بے حد سخت ہے، لیکن نور کو اس کے سسرال والوں نے اتنا ڈرایا تھا کہ وہ ان کا سارا ظلم سہنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور پولیس کمپلین کرنے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نور نے کئی بار خودکشی کرنے کے بارے میں بھی سوچا، لیکن پھر اسے اپنی بیٹی کا خیال آ جاتا۔ نور نے کئی بار یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا بھی سوچا، لیکن اس کا شوہر اسے فیس دینے سے انکار کر دیتا۔ نور نے اب فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے والدین کو سب کچھ بتا دے گی۔ وہ روز روز کے تشدد اور ظلم سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے ان کو فون کر کے روتے روتے سب کچھ بتا دیا اور اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کی داستان سنا دی۔ اس کے والد نے اس کو سمجھایا کہ وہ تب تک صبر کریں جب تک اسے امریکہ کی نیشنلٹی نہیں مل جاتی، اس طرح اسے اپنی بیٹی کی بھی کسٹڈی مل جائے گی۔ نور یہ سب ظلم برداشت کرتی رہی۔ 1 سال بعد نور کو امریکہ کی نیشنلٹی مل گئی۔ نیشنلٹی ملتے ہی نور نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین سے ملنے پاکستان جائے گی، لیکن عاصم نے اسے ٹکٹ تک کے پیسے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے پاس فضول چیزوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بالآخر نور کے ابو نے اسے ٹکٹ بھیج دی اور نور 3 ماہ کے لیے پاکستان آ گئی، لیکن نور نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب واپس کبھی نہیں جائے گی۔ اس کی صحت اتنی گر چکی تھی کہ اس کے والدین انتہائی پریشان ہو گئے تھے اور انہوں نے نور کو کہا کہ وہ اس کو کسی صورت واپس نہیں بھیجیں گے۔ نور نے اپنے شوہر کو فون کر کے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا، لیکن عاصم اس سے معافیاں مانگنے لگا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی اس پر ظلم نہیں کرے گا اور وہ اس کو ایک علیحدہ گھر میں بھی رکھے گا۔ عاصم کے کئی بار معافیاں مانگنے اور وعدوں کے بعد نور مان ہی گئی اور واپس امریکہ آ گئی۔ عاصم نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو ایک علیحدہ گھر لے کر دے دیا۔ چونکہ یہ گھر چھوٹا تھا، لیکن نور بے حد خوش تھی کہ وہ اب ایک آزاد زندگی گزارے گی اور عاصم اس کا خیال رکھنا بھی شروع ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد نور ایک بار پھر سے پریگننٹ ہو گئی اور اس کے بعد اس پر ظلم ہونا پھر سے شروع ہو گیا۔ عاصم کا رویہ پھر خراب ہونا شروع ہو گیا۔ نور اب تنگ آ چکی تھی اور اس نے سوچا کہ اب وہ عاصم سے جان چھڑا کر بھاگ جائے گی، لیکن وہ پریگننٹ تھی تو وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد نور کے والد سخت بیمار ہو گئے اور نور ان کو دیکھنے کے لیے اپنی بیٹی کو لے کے پاکستان آ گئی۔ ٹکٹ کے پیسے اس بار بھی اس کی ماں نے اسے بھیجے تھے۔ نور کے والد گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے اور ان کے دونوں گردے فیل ہو چکے تھے اور کچھ دنوں بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ نور کا شوہر بھی جنازے میں شریک ہونے کے لیے پاکستان آیا۔ نور واپس جانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکی تھی۔